ہمارے مسلم سماج کے اندر یہ شکوہ شکایت بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شین شکر گزاری کی نظر نہیں آتی، شکوے کی شین البتہ ہمیشہ نظر آتی ہے۔ جس کو دیکھو کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، کسی کو پوچھو کیا حال ہے، ابتدا میں سرسری الحمدللہ بولیں گے، تھوڑا اور تفصیل سے پوچھیں نہیں وہ ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ تو یہ ایسا ویسا شکوہ شکایت کی زبان کو ہم بالکل استعمال نہ کریں، اور سوچیں بھی شکر گزاری کے جذبات سے، کہیں بھی شکر گزاری کے کلمات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ نوازشات ہم پر ہوگی۔ اس لیے کہ پہلے والوں کو جو آزمایا اللہ نے، ویسی آزمائشوں میں ہمیں مبتلا نہیں کیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آزمائش جس کا نام ہے وہ ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ میں کیسے ان کی زندگی تھی، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ان کی مبارک زندگی کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اسلام سے پہلے وہ روزانہ ایک ایک لباس پہنتے تھے۔ آج جو لباس پہنے کل نہیں دوسرا، پھر اس کے بعد والے دن اور ایک لباس، ہر دن نیا لباس پہنتے تھے، اور انتہائی اعلیٰ کپڑا، اس وقت کے شاہوں کے جیسے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو میں بسے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن آزمائش میں کب آئے؟ جب حضور کا کلمہ پڑھے، سخت آزمائش میں آ گئے۔ جب ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گئے تو سختی شروع کر دی۔ آپ نے سختی کو برداشت کیا، مگر حضور سے وابستگی میں کوئی کمی نہیں رہی، تو کہا کہ اب ایسا رہا تو گھر سے نکال دیں گے۔ جو کپڑے تھے وہ پہنے ہوئے بدل کر ٹاٹ کا لباس پہنا کے ماں نے گھر سے باہر کر دیا بیٹے۔ اس تکلیف میں آ گئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے جب قافلے روانہ کرنے کا وقت آیا حضور کی ہجرت سے پہلے، تو آپ نے اہل مدینہ کی درخواست پر ایک معلم کو بھیجا، اور وہ حضرت مصعب بن عمیر معلم بنا کر بھیجے گئے، حضور کی طرف سے معلم بنا کر مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں اسلام کی تعلیم کا ایسا بہترین نظام قائم کیا کہ دیکھتے دیکھتے قبائل کے قبائل مسلمان ہوتے چلے گئے۔ بہرحال حضور ہجرت کر کے تشریف لائے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور کا علم تھامے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش فرمائے۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو اب ان کے بدن پر لباس کیا ہے بولیے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اتنا بھی لباس نہیں ہے کہ پورے بدن کو ڈھانک سکے۔ سر انور کو ڈھانکتے تو قدم مبارک باہر آ جاتے تھے، قدموں کو ڈھانکتے تو سر انور باہر آ جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا، صحابہ کرام رو پڑے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا دیکھو مصعب کا یہ حال جو ہوا ہے اسلام لانے کے بعد ہوا ہے، پہلے یہ اس طرح زرق برق لباس پہنا کرتے تھے۔ تو آزمائشوں سے ان کو جو گزارا گیا کوئی تصور بھی ہم کر سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا جا رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ کیوں ناشکر گزار بن گیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیشہ حرص ہے، طمع لالچ، طمع اور طمع اور طمع اور طمع، جمع ہے طمع ہے، جمع ہے طمع ہے، اور پھر منع بھی ہے، دوسروں کو دینے سے منع، جو کچھ ہے جمع اور مزید کی طمع۔ حالانکہ جمع منع طمع کا مطلب الگ ہے اہل اللہ کے پاس۔ طمع کا مطلب لالچ مت کرو، منع کا مطلب آ رہا ہے تو روکو مت، جمع کا مطلب آ گیا تو پھر اس کو ایسا جمع کر کے مت رکھ لو کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کر سکو۔ لیکن ہمارے پاس طمع منع جمع کا الگ مطلب ہے۔ طمع کا مطلب لالچ، جمع کا مطلب اکٹھا کرتے رہیں گے، منع کا مطلب کسی کو دینے کا تصور بھی، ہر مانگنے والے کو روکیں گے۔ یہ ہو گیا ہے حال۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو درست کرے اور ہمیں اپنی حالت کو درست کرنے کا شعور عطا فرمائے۔